ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جس کو یقین ہو اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں سننے کو تیار نہ ہوگا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے اور قبر کے اندر چلا جائے اور قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے، گل جائے؟ اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس انسان کی اسی بات کو تردید کیا ہے، اور باقاعدہ اللہ کہتا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کفار کا عقیدہ یہ ان لن یبعثوا، ہرگز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، یقین نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے، اس کو چھوڑو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، کر لو۔ مستی دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، اور اسی فریب کی زندگی میں، اسی فریب کے دنیا میں ہماری یہ نوجوان نسل ڈوبی ہوئی ہے۔
پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کے بارے میں بتا دو قل بلا وربی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ زندہ کرنے کے بعد لتنبؤن بما عملتم، دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان تمام عملوں کے بارے میں تم سے باخبر کیا جائے گا، تم کو بتایا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا، تم کو باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، کہا جائے گا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے بتائے۔ انسان کے دماغ میں جو انسان کے کھوپڑی میں جو دماغ ہے، میموری ہے، عقل ہے، اس کا پاور کتنا ہے۔ جب ہماری یہ تقریر کالی گنج کٹوتھیا میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریکارڈر اتنے زیادہ موجود ہیں، یوٹیوبر اتنے زیادہ موجود ہیں، آج ہمیں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسل، ہم 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ریکارڈر یوٹیوب کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آنے والی نسل 10 سال 20 سال کے بعد جیسی ہماری حرکت اور جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں، یہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ ہماری تقریروں کو لوگ دیکھیں گے، یہ ہے فلاں مولانا جو کالی گنج کٹوتھیا کے اندر آئے تھے، فلاں تاریخ کو پروگرام ہوا تھا۔ جب انسان کے کھوپڑے میں یہ دماغ اور چھوٹا سا یہ میموری اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، انسان کی زندگیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی جس مشین کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ انسان کی عملوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ انسان جب کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ جب ایک حقیر پانی سے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے، رحم مادر میں مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے۔ کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن کیڑا ہی کھا رہا ہوں
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر وشواس نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ تو مولوی ہے، کرنے دو تقریریں، ہم وہی کریں گے جو دل کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا من کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، وہی بات ہم وہی کام کریں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، جلسوں میں جائیے، جلسوں کا چکر لگائیے، کتنے نوجوان جلسہ سننے آتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ہیں جو جلسہ انجوائے کرنے آتے ہیں۔ اب بتائیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور کوئی عشق لڑا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی اپنی نظروں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ غور کیجئے ذرا، اب اس آیت کے اوپر چلیے جس آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو مرنے کے بعد یقین ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے۔ مرنے کے بعد جس کو یقین ہو، اور یقین نہیں تو مسلمان ہی نہیں، پہلی بات یقین ہے تب وہ مسلمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کے اوپر آپ یقین رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے اوپر یقین ہے تب آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ نے اس بات کا انکار کر دیا تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، سب کچھ آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز کا آپ نے انکار کیا ہے، ایمان کے اندر یہ داخل ہے۔ غور کیجیے، آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اگر یقین ہے تو نیک اعمال کرے۔ آپ یہ سمجھو، آپ نے بینک بیلنس جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی، آپ کے یہاں بھی کوئی جہیز کا کاروبار ہے، حرام خور بہت زیادہ لوگ پیدا ہو چکے، حرام کا پیسہ آنا چاہیے، اب بڑی مشکل سے رشتہ آیا، دیندار آپ نے دیکھا، چلو بڑا دیندار گھرانہ ہے، ہم اپنی بیٹی یہیں پہ اپنی بیٹی کا نکاح یہیں پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے بات آگے بڑھائی تو سامنے سے بات آئی کہ میرا بیٹا بغیر گاڑی کے کیسے چلے گا، اس کا مطلب 2 گاڑی، فرنیچر دو، فریج دو، یہ چیز دو، یہ چیز دو، یہ ساری چیزیں دو۔ ہر چیز کی جب بندہ فرمائش کرے گا، جو بینک میں اس نے پیسہ رکھا ہوا ہے، آدمی دوڑ کر کے بینک میں جاتا ہے اور جانے کے بعد مینیجر سے ملتا ہے، میرے جو پیسے اکٹھا کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، وہ پیسے مجھے دے دو۔ یہ مینیجر چیکنگ کرتا ہے بینک بیلنس اور دیکھتا ہے تمہارا پیسہ تو ہے ہی نہیں، کسی اے ٹی ایم مارنے والے نے چرا لیا ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب بتائیے آدمی کتنا افسوس کرے گا، 2-3 لاکھ پیسہ جمع تھا وہ بھی ختم، شادی سامنے، 1 ہفتے کے بعد شادی، یہ پیسہ نہیں، اب کیا کریں، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ آدمی کیا کرے گا، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی یہاں بھاگے گا، کبھی وہاں بھاگے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس آفیسر کے پاس، کبھی اس آفیسر کے پاس جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان تمام چکروں کے بعد اس کا پیسہ اسے مل جائے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔
یا آپ مثال کے طور پر ایک اور چیز لے لیجئے، آپ یہاں سے کٹیہار جائیں، آپ کی ٹرین راجدھانی ہو اور آپ صبح سویرے 10 بجے پہنچیں اور آپ کی ٹرین 9:55 میں نکل گئی ہو، آپ کو افسوس ہوگا 5 منٹ اگر میں پہلے چلا آتا تو مجھے میری ٹرین مل جاتی، مجھے میری سیٹ مل جاتی، سیٹ میرا کنفرم تھا، میں آرام سے دلی کا سفر کر لیتا، لیکن مجھے میری ٹرین نہیں ملی، افسوس تو کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، چلو ہمارے پاس کار ہے، چلو باغ ڈوگرا چلتے ہیں، اور باغ ڈوگرا جانے کے بعد آپ پلین پکڑ لیں گے اور دلی کا سفر کر لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ فلائٹ سے جا سکتے ہو، آپ دوسرے ٹرینوں سے آپ دلی کا سفر کر سکتے ہو، لیکن میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہیں یہ آپشن نہیں ملے گا، مرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ملے گا، جب آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں آپ دیکھیں گے میری نمازیں نہیں، میرا روزہ نہیں، میرے صدقہ و خیرات ختم ہے اور میری زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، اللہ سے کہے گا اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، ہم نے تیرا جہنم دیکھ لیا ہے، میں نے تو مولویوں سے جہنم سنا تھا، اے اللہ میں نے تیرا پاور دیکھ لیا ہے، اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ایک چانس، ایک موقع دے دے، اے اللہ ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم تمہاری آیتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اے اللہ ہم مومن بن کر کے دوبارہ لوٹیں گے۔ انسان مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی۔ غور کریے آپ، کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری مسلمانوں کے یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے، بس دنیا کے چکر میں انسان لگا ہوا ہے، جس دنیا کو تو نے اتنی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، دیکھیں قیامت آ گئی، غور کرو، ایسی قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر کے اندر کوئی لائٹ اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوگا، ہاں اندھیرا ہوگا، اس وقت اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ ماں، نہ باپ، نہ سسرال والے، نہ سالی، نہ سالہ، کوئی نہیں۔ اس قبر کے اندر آپ کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اگر وہ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اسی دنیا میں نیک اعمال تمہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، ایسا عمل جو محمد الرسول اللہ سے ثابت ہو، ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ایسا عمل جس عمل کو کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ نے آرڈر دیا ہو، جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہو، اور ایسا عمل کرو جو عمل اللہ تعالیٰ پسند کرنے والا ہو، ایسا عمل اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو، بہترین پنیہ کرو، کیونکہ اسی پنیہ کرانے کے لیے اور بہترین عمل کرانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ಇತ್ತಕಲೌಗತ್ ಪರಾಯ ಜನೇಶು ಘರ ಘರ ಮೇಳೆ ಧರ್ಮತ್ತಾಯ ಸತ್ಮೈನ ಭಗವಾನುತ್ತರಿಸಿಯತಿ ತತಸ್ತು ಶಮ್ಮಲ್ ಗರಾಮೆ ಸೌತೆ ಸೌಜೌ ಜಜಾತೆ ವಿವಜ್ಜಿತ ಮಂಗಲಚಾರ ಬಾಹುಲ ಪಾಪಿತ ವಿವಜ್ಜಿತ। यही नेक अमाल कराने के लिए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा गया। नबी अकरम को इसी नेक अमाल कराने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, और लास्ट ऋषि मुनि मैसेंजर को इस रोज़ ज़मीन के अंदर इसी नेक अमाल कराने के लिए ही भेजा। आपने फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी वाला हूं। आपने तो वो हदीस सुनी होगी ना, 3 आदमी आया नबी अकरम के दरबार में और नबी अकरम की बीवियों से सवाल किया, ऐ नबी के बीवियों
ہم آپ کے یہاں اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اس وجہ سے آپ ہمیں بتائیے نبی کیسے اٹھتے ہیں، نبی کیسے بیٹھتے ہیں، نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ نبی کی بیویوں نے بتایا نبی صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ظہر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ رات میں بھی آپ کو بتایا، لوگوں کو بتایا گیا، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول یہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول زندگی گزارتے۔ تینوں نے کہا ہم کہاں اور نبی کہاں، نبی تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا روزانہ روزہ رکھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ دوسرے نے کہا میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، لا تزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، عورت کے چکر میں پڑا تو نماز میری چلی جائے گی، عبادت میری ختم ہو جائے گی، اس کے میک اپ اور اس کے سامان دینے اور لینے میں میرا وقت برباد ہو جائے گا، اس وجہ سے میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور دور رہوں گا۔ تیسرے نے کہا ہے میرے بھائی چل ٹھیک ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تینوں نے تو اچھا ہی مشورہ کیا تھا۔ نبی اکرم کو خبر ہوئی، نبی اکرم نے لوگوں کو بلایا، ان تینوں کو بھی بلایا گیا اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے فرمایا اے لوگوں سنو، اپنی عقل کے مطابق اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے وہ نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اس وجہ سے سنو جو میں کرتا ہوں وہی کرو۔ سنو میں شادی بھی میں نے کی، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اِنِّی أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے، وَأَشْقَاكُمْ لِلَّهِ، اور سب سے زیادہ خوف اللہ سے کھانے والا تم میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے شادی بھی کی اور میں زندگی بھی گزارتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا ہوں، ایسا بھی ہے رات میں جاگتا بھی ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے طریقے سے سوچ لیں، ارے بیوی کو چھوڑو، چلو ہم مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ کتنا کیڑا ہے بھائی، سب منہ ہی کے اندر آ رہا ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ ہمارے پردھان منتری جی اس کا کوئی علاج نکالے آج تک؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا تم اچھے کام کر رہے ہو لیکن اس کام کے اندر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں۔ اب دن بھر روزہ رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کمزور ہو جاؤ گے تو بیوی کی خدمت کون کرے گا؟ ہاں، کمزور ہو جاؤ گے، بیوی سے ملاقات نہیں کرو گے تو بیوی تو دوسرا بوائے فرینڈ رکھ لے گی۔ تم اپنے آپ کو کمزور مت کرو، رات بھر جاگو گے، اللہ 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 عبادت کرتے رہو گے، صبح میں کماؤ گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے بھیک منگا بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے روزانہ رات بھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شادی نہیں کرو گے، عبادتیں کتنی کر لو تمہاری نظریں ادھر سے ادھر جائیں گی۔ شادی نہیں کریں گے، بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، ابھی مولوی صاحب ابھی میرا بیٹا جوان کہاں ہوا ہے، ابھی تو بچہ ہے، 24 سال کا ہو چکا، کہتا بچہ ہے۔ اس سے پوچھو یہ بچہ ہے تو پارکوں کے اندر کس بچی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو، اس کی حقیقت کو پتا کرو میرے بھائیوں، غور کرو آج ہمارا سماج کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔
نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال اس کو کہتے ہیں جس کے اندر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو، جس کو اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کیا ہو اس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہو وہ نیک اعمال ہیں، اس کو نیک اعمال کہتے ہیں میرے بھائیو۔ لیکن آج اپنے من کے مطابق لوگ زندگی کاٹ رہا ہے۔ مرنے کے بعد اس بات کی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر یہی عقیدہ بیٹھ جائے تو کالی گنج کٹھوتیا کی یہ نوجوان بہکیں گے نہیں، کالی گنج کٹھوتیا کی یہ لڑکیاں اپنی خوبصورتی کا پرچار نہیں کریں گی۔ ارے بھائی یہ تو بہت کیڑا ہے۔ اب وہ ایک سے لے کر کے 10 گرل فرینڈ رکھے اس سے کیا مطلب؟ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں یہ کمپٹیشن چلا رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہے، اور آج ہماری بہنیں اور اوور اسمارٹ بنتی جا رہی ہے، اور ابھی انسٹاگرام کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہماری مسلم لڑکیوں کی تصویریں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھیں گے ایسا لگے گا فرشتہ کی بہن ایک دم پردے میں جائے گی، اور اسی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ جو ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جس کو جانے کی امید ہو وہ نیک عمل کرے، یہی نیک عمل تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور لوگوں نے واقعی نیک عمل کر کے دکھایا، اچھے عمل کر کے دکھایا۔ نیک عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ، اس واقعہ کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کرتے ہیں، جا رہے تھے کہیں پہ کہ اچانک بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی، تینوں نے سوچا چلو اس بارش سے بچتے ہیں، ہوا سے بچتے ہیں۔ ایک پہاڑ کے غار میں تینوں کے تینوں داخل ہو گئے، تینوں کے تینوں بچنے کے لیے داخل ہو گئے، بارش رکے گی پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اچانک کیا دیکھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس کے سوراخی کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے بہت کوشش کی اس پتھر کو پھینک دے اور ہم سوراخ سے نکل جائیں، اس غار سے نکل جائے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نکل سکے، اس نے بہت کوشش کی لیکن پتھر وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب اسے موت یاد آنے لگی، اب نہیں تو کل، آج بھر ہم زندہ رہیں گے کل مر جائیں گے، کل بھر زندہ رہیں گے پرسوں مر جائیں گے، اب یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ایک نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ اس پتھر کو ہٹائے گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ کہا کہ اگر آپ نے نیک اعمال کیا ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ طلب کیجئے، اس نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے کہیے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دعا شروع ہوئی، ایک نے کہا کہ اللہ اے اللہ میری، اے اللہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، میرے موقع کے تلاش میں تھا، مجھے موقع بھی مل گیا، اور جب میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے گیا اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور اس کام کو چھوڑ دے۔ میں نے اے اللہ اس لڑکی سے محبت کرنے کے باوجود، اس کا دیوانہ ہونے کے باوجود اللہ تیرا نام سنا تھا، اور تیرے نام کو سننے کے بعد اے اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے پورے موقع تھے میرے پاس، میں اس کے ساتھ انجوائے کر سکتا تھا لیکن اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس لڑکی کو اللہ میں نے چھوڑ دیا، صرف تیرے ڈر سے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی دعا کی، اللہ میرے ماں باپ کی میں نے خدمت کی ہے، بہت زیادہ خدمت کی ہے، اے اللہ
میرے ماں باپ ایک دن سو گئے، میں جب بکریاں چرا کر کے لایا دودھ میں اپنے ماں کے سرانے بیٹھ گیا، اور میں اپنے ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا کہ میری ماں کو ڈسٹرب، میرے ماں باپ کو پرابلم ہو جائے گا، اس وجہ سے رات بھر دودھ کو لے کر کے سرانے بیٹھا رہا۔ میرا بیٹا میری بیٹی روتی رہی، لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اے اللہ یہ نیک عمل ہے، تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اور پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ تیسرے نے بھی دعا مانگی کہ اللہ، ایک مزدور میرے پاس کام کیا کرتا تھا، اور ایک دن وہ نکل گیا مزدوری کر کے، اور بہت سال بعد آیا، اور اسی مزدور کے اس پیسے سے میں نے بہت بکریاں جمع کر لی تھی۔ وہ مزدور آیا مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے، تو تمام کی تمام بکریاں میں نے اس کو تیرے لیے دے دیا، کیونکہ اس کی کا حق تھا۔ اے اللہ، یہ نیک عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے وہ پتھر ہٹ گیا، نیک عمل ذرا دیکھیے۔ آج ہمارے پاس ایسے نیک اعمال ہیں، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال، اس کو ڈھاکیے۔ نیک اعمال، آج ہمارے یہاں نیک اعمال کیا، کھالے برے ہی اعمال ہو رہے ہیں۔ نیک اعمال کون کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر بھی جاتا تب بھی نیک اعمال نہیں ہو رہے، وہاں بھی جھگڑا، وہاں پہ بات چیت۔ ہاں، تقریریں کرنے کے لیے کسی مسجد میں جاؤ، کہے کہ مولوی صاحب اپنا جوتا اور چپل سنبھال کر کے۔ اب کیوں؟ کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانی چپلیں پہن کر کے آتے ہیں اور نئی چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر یہ حال ہے۔ جلسوں کا حال تو آپ کو معلوم ہے، کتنے نیک اعمال ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تقریریں ہوا کرتی، آدمی سکون سے بیٹھتا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا، کبھی اس کے چکر میں دوڑا کبھی اس کے چکر میں دوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے یہاں نیک اعمال جس کو کہتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا جب جو دن ہوگا، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو سورج تمہیں دکھائی دے رہا ہے، جس کی گرمی اور جس کی تپش تم جون اور جولائی کے مہینے میں برداشت نہیں کر پاتے ہو، اس کی اتنی زیادہ گرمی ہے جون اور جولائی کے مہینے میں کہ کسی سے کہا جائے بغیر چپل اور جوتا کے چلو، چل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورج جب انسان کے بالکل قریب آ جائے گا، بالکل نزدیک پہنچ جائے گا، اس دن انسان کا عالم کیا ہوگا، انسان کی حالت کتنی بری ہوگی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس سورج کی گرمی سے بچائے گا جو نیک اعمال دنیا میں کریں گے۔ نیک اعمال اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام العادل، وہ آدمی جو انصاف کرنے والا ہوگا، اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہو، اگر اپنے پنچایت کا مکھیا بنا ہو اور پنچایت میں بھی وہ انصاف کرتا ہو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتا ہو۔ بہت سے باپ کے بارے میں نے سنا کہ باپ نے نہ انصافی کی، ایک بیٹے کی زمین اس نے دوسرے بیٹے کو دے دیا، اور کیونکہ اس کی بیوی اس کے مطابق نہیں چلی، اس وجہ سے اس نے ایسا کام کیا، اس نے اپنے بیٹے کو زمین سے بے دخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، انصاف کا ترازو لے کر کے چلو، انصاف کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ انصاف کام آئے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور یہ نیک عمل کہ جوانی میں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی ہوگی، جوانی میں جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے گزری ہوئی ہوگی۔